آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھرپور تعلیم ہے تو مختلف دیکھتے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید نون والقلم وما یسطرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ میرے قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، اس قوم کے معلمین، اس قوم کو راستہ دکھانے والوں، آنے والی نسلوں کے معماروں، مجھے شرمندگی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ ایک ایسی ریاست میں میرا وجود ہے جو ریاست اپنی قوم کے معماروں کو ان سے ان کی حقوق چھینتی ہے اور انہیں مجبوراً اپنے تعلیمی ادارے، اپنی درسگاہیں بند کر کے اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ میں حکومت پنجاب کے ان تمام فیصلوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ایک استاد وہ اپنے خاندان کا کفیل ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک استاد، ایک معلم وہ اپنے جگر کا خون نچوڑ کر آنے والی نسل کو اس کی آگاہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک استاد جو علم کی شمع فروزہ کرتا ہے، جو علم کی شمع روشن کرتا ہے، جو دلوں میں اجالا کرتا ہے، جو دماغوں کو روشن کرتا ہے۔ ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پر ایک کمشنر اور ڈپٹی کمشنر 500 کنال کے گھر پہ عیاشیاں کرتا ہے، سینکڑوں نوکر اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، درجنوں گاڑیوں کے کروفر میں وہ چلتا ہے، لیکن ایک معمار جس نے اس قوم کے مستقبل کو روشن کرنا ہے، وہ اپنے چند معمولی حقوق کے لیے سڑکوں پہ آتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، پھر ریاست آگے سے ڈنڈوں سے، جوتوں سے، گولیوں سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کے یہ مطالبات کوئی مطالبات نہیں ہے، ہمیں بحیثیت پاکستانی بھی شرم آتی ہے اور بحیثیت ریاست بھی شرم آتی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک اس کو اسلامی اور فلاحی ریاست ہونا چاہیے، جہاں پہ استاذ کو بہت بڑی حیثیت ہے۔ استاذ تو محسن کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، آپ تو ان کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک فلاحی ریاست کے اندر ہر انسان کے حقوق ہیں، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے ان 2 سال کے بچوں پر بھی وظیفہ لگایا تھا جو دودھ پی چکے ہوتے تھے۔ پھر ان کو شکایت ملی کہ خواتین نے، عورتوں نے اپنے بچوں کو جلدی دودھ چھڑوانا شروع کر دیا تاکہ ان کو وظائف ملے، تو سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن ریاست اس کو وظیفہ دے گی۔ اسلام کا یہ قانون مغرب کے ممالک میں آج بھی عمر لا کے نام سے چلتا ہے، لیکن میرے ملک میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کو چند ایک درندوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے نہ نوچا ہو۔ میرے ملک میں
سرکاری تعلیمی ادارے تعداد میں ہیں ہی کتنے؟ میرے شہر کے اندر میری ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم سرکاری پنجاب کے تعلیمی ادارے ہیں، اور ان کو اگر میری ایک ہاتھ کی انگلیوں کو 10-15 سے ضرب دے دیں تو اتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں۔ اور ریاست کتنے لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے؟ اگر اس کا تخمینہ نکالے تو یہ شرح بہت تھوڑی بنتی ہے۔ تو ریاست اب کیا یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو، جن بچوں کو جو اپنے خرچے پہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان سے بھی تعلیم کا حق واپس چھین لیا جائے۔ ریاست ان قوانین کے ذریعے آخر چاہتی کیا ہے؟ ہماری ریاست میں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں کہ ایک سینیٹر، ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق صدر پاکستان، ایک سابق وزیر، وہ تاحال عیاشیہ کرتا، عمر تاحیات عیاشیہ کرتا ہے، اس کے خاندانوں کے علاج، ان کے بیرونی ممالک کے دورے مفت ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیچر، ایک معلم جو اپنی ساری زندگی کسی کام میں وقف کر دیتا ہے۔ میرے سامنے میری بہت ساری بہنیں ایسی بیٹھی ہیں جنہوں نے چشمے پہنے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جب ریٹائر ہوتی ہیں تو ان کی بینائیاں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ اکثر اساتذہ کو دیکھ لیجئے، بہت ہی کم کو ٹیچر آپ کو ایسا ملے گا جس نے ریٹائرمنٹ کی زندگی کے بعد چشمہ نہ پہنا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم آپ کی اس پوری تحریک کی دل و جان سے حمایت کرتے ہیں۔ آپ کا جہاں بھی حکم ہوگا، جہاں بھی آپ ہمیں طلب کریں گے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے بھی استاد سے پڑھا، ہمیں بھی اس مقام تک اگر کسی نے پہنچایا تو وہ استاد ہی تھا۔ وہ استاد ہی ہے جس کے لیے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اگر وہ عدالت میں جائے تو جج کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ استاد ہی ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اگر وہ روڈ پہ سفر کر رہا ہو تو ٹریفک رک جاتی ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ مملکت پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کاش کہ اپنے نام کے مطابق یہ اسلامی بھی ہوتی، یہ جمہوری بھی ہوتی، یہ فلاحی بھی ہوتی۔ میں آپ کے ان مطالبات کی حمایت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا، چونکہ آج یہ موقع ہے تو بتا دوں کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس صوبہ خیبر پختونخوا میں وزارت خزانہ تھی MMA کے دور میں۔ 5 سالوں میں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے، MMA کے 5 سالوں میں وزارت خزانہ نے اس کو مینیج کیا، اور 800 سرکاری تعلیمی اداروں کا صرف 5 سالوں میں اضافہ ہوا۔ 200 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اور مڈل اسکول کا درجہ دیا گیا، 200 ایلیمنٹری اسکولز کو ہائی اسکولز کا درجہ دیا گیا، اور 200 ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکولز کا، اور 200 پرائمری اسکولز نئے بنائے گئے۔ اور یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ کتابیں دینے اور بستے دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ میں حیران ہوں، ہمارے خزانے کی وزارت، اس کے پاس جرنیلوں کے عیاشیوں کے لیے بڑا پیسہ ہے، افسر شاہی کی عیاشیوں کے لیے بڑا پیسہ ہے، اور اگر آپ غور کریں تو میرے سیاستدان بھائی، یہ کونسلر سے شروع ہو کر وزیر مشیر تک ہم گلیوں کو بار بار اکھاڑتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد بنی ہوئی ایک گلی ہم اکھاڑ دیتے ہیں اور 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ ایک محلے پہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ہزاروں ارب روپیہ ضائع ہو جاتا ہے اور چند جیبوں میں چلا جاتا ہے، لیکن تعلیم کے لیے ہماری وزارت خزانہ 2% اور 3% سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کٹ لگانا ہے، اگر تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے تو افسر شاہی کی عیاشیاں بند کرو۔ اگر کٹ لگانا ہے تو وزیروں اور مشیروں کی عیاشیاں بند کرو۔ اگر کٹ لگانا ہے تو یہ مفت کی جو بجلی دے رہے ہو سینکڑوں ارب کی ہر مہینے میں، اس کو بند کرو۔ اگر کٹ لگانا ہے تو سوئی گیس کے بلوں میں جو ناجائز تم فری کے یونٹس دے رہے ہو ان کا کٹ لگاؤ۔ اگر کٹ لگانا ہے، تمہارے پاس خزانے میں کمی ہے، تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے، تو ان قابل احترام
اساتذہ کو تنگ کر کے اور ان غریب معصوم بچوں کی تعلیم چھین کر کٹ مت لگاؤ، بلکہ اگر کٹ لگانا ہے تو اپنے آپ کو خطا کر کے دکھاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کا موقع تھا، جب غزوہ خندق کے دوران میں ایک صحابی آیا اور اس نے کہا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، یہ دیکھیے میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا، میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ دیکھ لو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، اور اگر خزانے میں کمی ہے تو صرف اساتذہ کے لیے، اور اگر خزانے میں کمی ہے تو تمہاری عیاشیت کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب نے ایک دن جو الوداعی کھانا دیا تھا وہ فی آدمی 1,60,000 روپے میں پڑا۔ 1,60,000 روپے فی کس کھانے کا بل ادا ہوا، 7.5 کروڑ روپے ایک ٹائم کا کھانا۔ ہمارے صدر ہاؤس کا، وزیر اعظم ہاؤس کا اربوں روپے کا بل ہے سالانہ۔ اگر یہ ایک محکمہ بھی اپنی عیاشی ختم کر دے تو کوئی اسکول ٹیچر ایسا نہیں ہے جسے 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ نہ دی جا سکے۔ جب اسلامی ریاست تھی، جب اسلام کا نظام قائم تھا، ہم جب اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آنکھ کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم سنسار کرنے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم عدل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب انہوں نے اس طرح کے سارے بدماشوں کا، عیاشوں کا احتساب کیا تو خزانہ بھر گیا۔ آپ نے اپنے وزیر خزانہ کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ خزانے کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا، امیر المومنین، خزانہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ملک بھر میں مفت تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، ان کے معلمین کو، معلمات کو سرکاری خزانے سے تنخواہیں دی جائیں، ان کے مفت علاج کروائے جائیں۔ وزیر خزانہ نے کہا، آپ کے حکم پر عمل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے حکم آیا کہ میں بات مختصر کروں۔ میں اسی اختصار کے ساتھ کہ آپ